جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑی انتہائی بگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مس سے، اب اس کو آپ عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی کی ایک نئی حکمت عملی کہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ خان صاحب جو ہیں حکومت کا کوئی بھی سٹیپ ہو اسٹیبلشمنٹ کا اداروں کا، اس سے وہ بہت پہلے اپنی ایک اور اسٹریٹجی بنا چکے ہوتے ہیں، اور وہ تمام وہ جو ان کے ارادے ہوتے ہیں، ان کے اگر دشمنوں کو ان کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کی رائے ہے اس حوالے سے، تو میں ہنس رہا تھا اس بات پہ کہ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹجیز جو ہیں خان صاحب کے پچھلے دو ایک سال سے، وہ اسٹریٹجی جو ہیں وہ لاتے لاتے کہاں تک ان کو لے گئی، اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ ہلا شیری کرتے رہتے ہیں کہ وہ حاجی خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے نا اٹس ورکنگ اینڈ اٹس ورکنگ ویری ویل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب خود بھی جیل میں جا بیٹھے ہیں، الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے، پارٹی کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ اس وقت یہ مفرور ہیں، ان پہ مقدمے ہیں، وارنٹ ہیں، ان کی جدادیں ان کے نیلام ہونے کی وہ چیزیں آ گئی ہیں، اور اس وقت ان کا بلے کا نشان ان سے چھین گیا، اور بہت سارے سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں، جو یہ پی ٹی اے سمجھتے اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں جو ان کے ساتھ ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو وہ سارے کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اب ایک نئی ان کی طرف سے خان صاحب کے جو اپنے وکیل ہیں، 3 بڑے وکیل اس وقت ان کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کیسز میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں کی تھوڑی سی اگر حکمت عملی کہیں یا خان صاحب کی جو گفتگو ان سے ہوتی ہے وہ مختلف ہو رہی ہے۔ شیر افضل صاحب جو ہیں آج انہوں نے کہہ دیا جناب کہ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ہم جو ہیں ایک ان پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں، ان پہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یہ ہوگا قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں رہا، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی یہاں پر وہ چانسز نہیں ہیں انصاف کے ملنے کے۔ یہ بگ بلو ہے میرا خیال ہے ایک۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے کہ ایک بڑی میجر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ جو ہیں سابق وزیر اعظم، وہ ان پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ کوئی اگر ریلیف ملے گا یا انصاف ملے گا دوسرے لفظوں میں۔ سو اس پہ بڑی بات کرتے ہیں کہ اس پہ خان صاحب کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے غلط ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا، عمران خان صاحب کو ہوگا، ان کے کیسز پہ پڑے گا، یا چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ بڑی ایک طرح کی غلط بات ہے کہ ان پر کوئی بھی پارٹی جو ہو، کوئی بھی بندہ جو انصاف لینے کے لیے جائے اور آگے سے ان پر وہ نو کانفیڈنس کر دے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ سو خان صاحب اور یہ جو ہیں چیف جسٹس صاحب دوبارہ وہ کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون، یہ اسی پوزیشن میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر آپ کو یاد ہو فیض آباد یہ دھرنے کے بعد جو ان کی ججمنٹ آئی تھی قاضی صاحب کی، اور اس پر انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا، اس وقت جنرل فیض اور یہ جنرل باجوہ صاحب اس کے پیچھے تھے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور اولوی صاحب صدر تھے، انہوں نے بھیجا تھا۔ سو جو سچویشن وہ بنی تھی وہی اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ آ کے اب دوبارہ بن رہی ہے۔ اگرچہ خان صاحب نے اس بات پہ بڑی انہوں نے معذرت کی تھی بعد میں، پی ٹی اے نے جی ہم نے غلط کیا تھا اور کہا تھا جی ہمیں تو اس وقت جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ ریفرنس فائل کریں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو یہ اس وقت کی غلطی۔ اب دوبارہ اس طرح کے بگ کنفرنٹریشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ اس سچویشن کو ان کو ڈرائیو کیا گیا ہے، لے کر جایا جا رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کو، یہ آخر الٹیمیٹلی جو ہے الیکشن کا بیک آؤٹ کرے اور یہ وہاں سے پروسیس سے نکل جائے؟ ایک تو یہ اس پہ تفصیل سے بات کرنی چاہیے کہ ہو از اے کیجولٹی، کہ خان صاحب کیجولٹی ہوں گے یا چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی ریپوٹیشن پہ ایک بڑا انہوں نے سوال نشان کھڑا کر دیا۔ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوہر صاحب جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہمیں اس لیول تک ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے ہٹنا نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کیسز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بڑے اہم کیسز ہیں جو وہاں پر جانے ہیں خان صاحب کے، ان کو ہم نے ان کو ٹیک اپ کرنا ہے، فالو اپ کرنا ہے، اور ہمیں کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، چاہے ہمیں وہاں سے انصاف کی امید ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں ان پر یہ اوپنلی ایک وار جو ہے نا نہیں شروع کرنی چاہیے۔ اور یہ ان کی جو اپروچ ہے، جو ایک مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ سینر ایلیمنٹ کی اپروچ ہے کہ آپ کو آخری دم تک آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا انگیج، ان کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے۔ سو یہ گوہر صاحب کی یہ کوشش تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے، جو لیٹسٹ ان کا آیا ہے جو جیل سے پیغام ہے خان صاحب کا، وہ یقینی طور پر میں گوہر صاحب سے اس معاملے میں شاید بات نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ جو آخری مل کر آئے ہیں خان صاحب سے وہ تو شیر افضل مروت مل کر آئے ہیں، اور ان کو اگر خان نے بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات تو وہ نہیں کہیں گے، ان کو یہ خطرہ ہے۔ دوسری طرف اس لطیف کھوسہ صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ وہ جس طریقے سے ان کا وہ ڈائلاگ ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، تو اس سے لگتا تھا کہ ان سے بات بن نہیں پا رہی۔ وہ سپریم کورٹ نے ان کو کل کے اپنے پاؤں وہ کہتے ہیں نا جمانے نہیں دیے،
اور وہ بھی اس بات پہ ڈیفینیٹلی ہرٹ بھی ہوں گے، وہ ناراض بھی ہوں گے، اور کل والی پروسیڈنگ جو ہوئی ہے تو اس پہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا نشان بھی چھین گیا، بلہ بھی چھین گیا، ہمارے پارٹی چیئرمین بھی نہیں لڑ پا رہے، کاغذات نامزدگی ہیں وہ بڑی تعداد میں آپ نے مسترد کر دی ہیں، اگرچہ ان کے پاس ڈیٹا نہیں تھا، اور کل انہوں نے بتایا تھا 600 سم تھنگ لوگ جو ہیں ان کے مسترد ہوئے کاغذات نامزدگی، جو کھوسا صاحب نے بتایا تھا، شیر افضل صاحب کا میں اس کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں 1200 کے قریب ہوئے، سو ابھی تک ڈیٹا ان کی ریکنسلیشن نہیں ہو سکی کہ ٹوٹل کو فگر دے نہیں سکے پی ٹی اے کے ان کے کتنے لوگ جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی نام، کوئی پتہ، کوئی ایڈریس اور پوری لسٹ جو ہے نا تو وہ بھی ان کے سامنے نہیں آ رہی. سو ایک طرف وہ ہے، پلس وہ میں بیرسٹر گوہر صاحب کو ایک اور ان کو خدشہ ہے کہ جناب کہ اگر آپ نے کوئی نشان ہمیں ایک نہ دیا، جو بات میں جینوئن ہے، بات میں ڈیپتھ بھی ہے، تو کل کو پھر ہم وہ جو کرنا ہے آپ کو سیٹیں ملنی ہے، آپ کو مخصوص خواتین کی سیٹیں جو ہیں، کل کو سینٹ کے الیکشنز ہونے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر ہماری تو سیٹیں جائیں گی، اور ان کی بات میں اس لیے زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے کہ یہ ایک طرح کی ریگنگ کے برابر ہے کہ کل کو آپ کی خواتین کے آپ کی سیٹیں نہیں ہوں گی تو آپ کی مخالف پارٹی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں سیٹیں سیکیور کرے گی، وہ زیادہ اس کے پاس اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے بڑھ جائے گی. اگر آپ کے 20 25 30 کے قریب جتنے بھی خواتین کے آپ نے نام دیے ہیں جو فائنل ہیں، وہ جو آپ کو مخصوص سیٹیں ملنی ہیں، صوبائی اسمبلی میں ملنی ہیں، قومی اسمبلی میں ملنی ہیں، تو وہ ان سے تو پارٹی محروم ہو جائے گی، کوئی نشان ہی نہیں ہوگا، پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور آلریڈی پارٹیز ہیں بگ ٹربل کے وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے جو اسٹے تھا وہ خارج کر دیا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے انہوں نے بحال کر دیا. سو ایز رائٹ ناؤ تو پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. سو اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیس چلنے سے پہلے ہی انہوں نے وہ کر دیا ہے، شیر افضل صاحب نے انہوں نے بیان دے دیا ہے. ابھی کیس تو آنا ہے خان صاحب کے بھی، جیسے میں نے کہا پارٹی کا آنا ہے، ان کی یہاں پہ اگر بلے کے نشان کا آنا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ہوتے ہوئے انصاف ہمیں یہاں پر نہیں مل سکتا. اچھا، یہ چیز کے ساتھ انہوں نے، جو میں اب یہ چیز پڑھ رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے، کہ قاضی صاحب کے انہوں نے رویہ جو ہے نا اس کی انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. میں اپریشیٹ کا لفظ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا قاضی صاحب کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پی ٹی اے یا ان کے وکلاء کی تصدیق کریں، اور ہم ان پہ عدم اعتماد کا اعلان جو ہے نا انہوں نے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ان پہ اعتماد نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں ان کی لیگل ٹیم کی ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، جس میں یہ ڈسکشن کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا رویہ جو ہے نا وہ انسلٹنگ ہے، وہ ہی از انسلٹنگ ایوری باڈی. تو انہوں نے پلس یہ بھی کہا، جیسے میں نے کہا کہ 1200 کے قریب کاغذات جو ہیں نا وہ انہوں نے ان کو وہ نامزد انہوں نے وہ کیے ہیں. تو ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا، یہ جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ ہمارے خلاف بغض کا شکار ہیں، اور ہم نے تو حالانکہ ان کو مبارکباد بھی دی تھی وہ جب وہ چیف جسٹس بنے تھے. سو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اب تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب جو ہے ہم اس پہ مزید جو ہے نا ہماری قوت برداشت یا توہین جو ہے نا ہم اس پہ برداشت نہیں کریں گے. اور یہ ہمارے اوپر اگر ہمیں سائفر کیس میں ضمانتیں دی گئی تھیں تو یہ کوئی ہمیں فیور نہیں کی گئی تھی، یہ ہمارا حق تھا. اب یہ بڑی ایک بیسک ڈیولپمنٹ ہے اگین جو سامنے ہے. اب جب ان کی ڈسکشن ہوئی ہوگی ٹیم کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو صاحب جب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، ان کی پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے، تو اس وقت وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے تو وہ تو ایک سٹیج پہ آتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں پر مجھے کوئی رستہ نہیں مل رہا، مجھے کہیں پہ کوئی ایونیو نہیں مل رہا. ہم نے تو کوشش کی تھی، کیونکہ خان صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے کہ جی میں نے تو کوشش کی تھی ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی، میں جناب منیر سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار تھا. ہم نے تو چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد دے دی تھی، ہم نے تو اس پہ ریگریٹس بھی کر لیے تھے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا جو ریفرنس ہم نے بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. سو ایک طرح کی پی ٹی اے سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں تو پھر وہ جنگ ہے، اگر ہم کسی سے جنگ ہم نے بند کر دیا تو اس کو پھر سیز فائر کر کے اگلی پارٹی پہ ہمارے سے صلح صفائی کر لے، جو ماضی کی چیزیں وہ بھول جائے. اب سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں، جو ان کا خیال ہے پارٹی کا، اور بہت سارے ان کے حامی بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ماضی سے نہیں نکل پا رہے، وہ ابھی بھی اسی میں سٹک اپ ہیں، اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا تھا وہ ویسے کا ویسا وہ جاری ہے، اور اس پہ ان پہ کوئی ان میں چینج نظر نہیں آ رہی. باقی رہی سے کثر جو ہے وہ پی ٹی اے کا جو وہ سوشل میڈیا ہے وہ پوری کر رہے. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں قاضی صاحب کے خلاف دوبارہ ایک کمپین وہاں پر شروع کی گئی ہے، پھر ان کے بنائے جا رہے ہیں، ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں. اب یہی بات میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ اس چیز نے پی ٹی اے کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیا ہے. یہ سمجھتے رہے کہ ہم کسی بندے کو ٹارگٹ کریں گے، ہٹ کریں گے، انسلٹ کریں گے، موک کریں گے، نام رکھیں گے یا اس کی میم بنائیں گے، تو وہ شاید ڈر کے مارے ہماری لائن لے گا اور پھر ہمارے خلاف فیصلے یا ہمارے خلاف گفتگو یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرے گا. یہ چیزیں
میڈیا کی حد تک تو بڑی کامیاب رہی ہیں پی ٹی آئی کی، اینکرز کے خلاف، یوٹیوبرز کے خلاف، اوپینین میکرز کے خلاف وہ ڈر جاتے تھے، اکثر ڈرتے بھی، اور مجھے کہنے میں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ 70-80% جو ہیں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ڈر کے مارے وہ بات نہیں کرتے کہ جو ہمارے پہ تنقید آئے گی، گالی دیں گے، ہمیں کیا پڑی ہے کسی کو کرنے کے لیے، بلے بلے کیے جو چکی رکھو، واہ جی واہ خان نے پھٹے چک دیا، خان نے جی جناب وہ بم چلا دیا، توپ چلا دیا، آج خان نے یوں کر دیا جی، فلان ہو گیا، سو اس سے انہیں ویوز بھی ملتے ہیں اور ان کا ڈالر بھی ملتے ہیں، اور پلس ان کے ٹویٹس اور ری ٹویٹس بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ انڈورسمنٹ کرتے رہیں پارٹی کو، اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ پارٹی بالکل اب ڈیڈ اینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ جو لوگ کوئی بات کرتے تھے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی پالیسی نہیں رکھنی چاہیے بلینگ کرنے والی، اس کا نقصان ہوگا، وہ آپ سمجھتے ہیں جی ڈر گیا ہے، بزدل ہے، بزدلی کا سبق دے رہے ہیں۔ ابھی یہی چیزیں دیکھ لیں تو وہ جو کہتے ہیں جی خان صاحب کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہتی ہے، کس طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ جیل میں جا بیٹھیں، آپ نااہل ہو جائیں، سزائیں بھگت لیں، پارٹی آپ کی بالکل فارغ ہو چکی ہے اور آپ کو کہیں رستہ نہ مل رہا ہو، پھر بھی کہیں جی ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے۔ سو خان صاحب کا یہ جو ہے انہیں یہ فیل ہو چکا ہے کہ شاید مجھے یہاں سے کوئی انصاف نہیں ملنا، سو بہتر ہے میں پہلے سے ہی اس چیز کو وہ کر دوں، میں اناؤنس کر دوں کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتماد بھی نہیں ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک سائڈ ہے، تو اس کو خان صاحب تو ڈسپریٹ ہیں، انہیں تو پہلے ہی پتہ چل چکا کہ اگین جو ڈیمیج ہونا تھا، مجھے رستہ نہیں مل رہا کہیں سے، مجھے اگر پوری کوششیں کر کے دیکھی ہیں، لیگل ٹیمیں بھی بدل کر دیکھی ہیں، اپنی طرف سے جھنڈا بھی ہم نے سفید لہرا کے دیکھا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ایک سے دوسری تو ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس پورے معاملے کو کیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امپریشن آنا ان کے بارے میں کسی پارٹی کا، وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں عمر عطا بندیال صاحب تھے تو اس وقت بھی یہ کیسز کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں، اگر اس وقت تو چیف جسٹس نہیں تھے، یہ قاضی صاحب جو ہیں، تو یہ ان کے کیسز میں عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے، آپ کو یاد ہوگا یہ ان پہ بڑے عرصے تک کوئی اس میں لگتا تھا بینچ میں تو ان کو نہیں بٹھایا جاتا تھا، جس وقت اس وقت بھی قاضی صاحب کو بھی شاید یہی فیل ہوا ہوگا، کچھ اور ججز کو بھی، کہ پی ٹی آئی کو وہ ریزرویشنز ہیں اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اسی بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کرنے دینا، ان کو یہ خان صاحب کے پٹیشنوں میں بینچز میں نہیں بیٹھنے دینا، اور بڑے عرصہ تک وہ نہیں بیٹھے، کوئی کیس نہیں سنا۔ اب کیونکہ وہ خود چیف جسٹس ہیں، اب دو آپشن تھے، یا تو وہ خود کو اپنے آپ سے دور رکھتے، ان تمام چیزوں سے، ان کے کیسز نہ سنتے، کہ اگین یہی سمجھتے ہو کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ماضی میں بھی میرے اوپر اعتراضات تھے، یا ہمارا ایک پاسٹ تھا کہ میرے خلاف ریفرنسز بھیجے گئے تھے، میری فیملی کو تنگ کیا گیا، ان کی ایجنسیز کے ذریعے، اداروں کے ذریعے ان کا پورا ٹرائل ہوا، سو اگر آج میں ان کے فیصلوں میں بیٹھتا ہوں، کیسز پہ بیٹھتا ہوں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں شاید کوئی اپنے سکور سیٹل کر رہا ہوں۔ سو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھتے اور اپنے آپ کو اس امیج سے بچاتے، جو امیج ان کے بارے میں بن گیا تھا کہ شاید وہ ان تمام چیزوں کو پرسنل لیول پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو فیصلے آئے ہیں اس سے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ناخوش ہے۔ سو وہ اپنی لیگسی بچا سکتے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے کسی حوالے سے کہ وہ ان پہ کوئی پارٹی یہ الزام لگائے وہ پارٹیزن ہیں اور ان کے سامنے پیش ہونے سے یا کیس لڑنے سے انکاری ہو جائے۔ اگرچہ ماضی میں عمر عطا بندیال صاحب بھی پارٹیزن کے یہ لگتے تھے، الزامات لگتے تھے، اس کے بعد ثاقب نثار صاحب پہ بھی لگتے تھے۔ سو سپریم کورٹ پاکستان ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چیف جسٹسز تھے، ان پہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی یا ایک لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کیسز جو ہیں نا ان کو اس میں ریلیف ملتا ہے۔ اسی طرح کے اس پہ شریف فیملی پہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں بہت سارے، کہ ان کو اگر ججز سے، مخصوص ججز سے یا لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ کہتے تھے جی ان کو ہر چیز کا ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ سو ہماری جوڈیشری بڑے ایک کرائسس کا شکار ہے، جہاں پر ان پر وہ لگ رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، اور ان کے سامنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنا عدم اعتماد کا وہ کر رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے ہیں کہ وہ عدالتیں جو کہتی تھیں کہ ہمارے سامنے پولیٹیکل نیچر کے کیسز نہ لائے جائیں، ان کیسز کے آنے سے ہماری وہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کسی کے حق میں نہیں آتا تو اس کو سیاسی بنا دیا جاتا ہے۔ سو پولیٹیسائزیشن جو ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ہوئی کہ ہر کیس جو ہے سپریم کورٹ کا، اگر سپریم کورٹ میں کیا جس پارٹی کو پسند نہیں آیا انہوں نے رولا ڈال دیا۔ بہرحال یہ بڑے میرا خیال اہم اور کروشل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا قاضی صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اس کا۔